اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. ایک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there was something which I was not very acquainted with. And basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کے طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے کون سا ڈاکٹر ہے, آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے, MBBS ہے, MD ہے, ہارٹ کی بیماری, ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے, تحقیق کرتے. پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے. پھر آپ ہر بار دیکھتے رہے کیا دوا دے رہے, وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے. اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے. آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, MBBS ہے, MD ہے, کائمے اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتا ہے آپ کھا لیتے. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے وہ MD ہے, لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے, پھر آپ نہیں کھائیں گے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے, بائبل کو کچھ فالو کر رہے, ویدا کو کچھ کر رہے, قرآن کو. ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں یہ سملیرٹیز ہے, یہ ڈفرینسز ہے. ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں میں, سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں. ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے, پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہے. سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف. اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا. پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف, ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن. چیپٹر نمبر 2 میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ, اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب, ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا. یہ بھی لاجیکل ہے. جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں, آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1. سائنس, سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%, 100% صحیح ہے. باقی 20% ایمبیگوس, ان نون, ہمیں پتا نہیں صحیح کہ غلط. یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے, ایمبیگوس. لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی.
कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती। साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है। सोल किधर है? जहन्नम में मानता है। तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in that true faith. बहनों के शोबे से माइक नंबर 4 पर सवाल करें, अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो। Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19, because it entered not into his heart but into his belly and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart but into the belly and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister. We are referring to Good News Bible. That's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him. Because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into his drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine, Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things, but what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is the prophet of God. To the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith.
Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल किया जाए. अस्सलाम वालेकुम.